بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام عاصم احمد خان ہے۔ آج جو ہے 17 رمضان المبارک، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے بات کرنی تھی جو ہم نے علماء کرام سے سنی غزوہ بدر کے بارے میں، اور اس کے سلسلے میں آج 17 رمضان المبارک ہے، تو یہ مسلمانوں کی ہسٹری جو ہے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا کہ تاریخ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 313 کو غالباً کم و بیش 1000 کے لشکر پر جو ہے نا فتح دی اور فتح مبین دی۔ تو اس کے تھوڑے سے احوال جو ہم نے علماء کرام سے سنے، اس کی تھوڑی سی یاد دہانی یہ کرنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کہتے ہیں، دعوت حق جب دی جاتی ہے تو باطل اس کے مخالف ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہر طرف سے کفار نے ہر طرف سے اتحاد کر لیا تھا، ہر قبیلے سے اتحاد کر لیا تھا، اور یہ عزم ظاہر کیا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تمام کو ان کو سبق سکھائیں گے، ان کو ختم کرنے پہ کے در پہ ہوگا۔ تو اس وقت ایک عالم یہ بیان فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسجد میں بیٹھے تھے، تو ایک قافلہ آنے والا تھا جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اور دوسری چیزوں سے لیس تھا۔ اس قافلے کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے ایک کارروائی کرنی تھی، جس کی وجہ سے جو تیاری کے وہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو تمام لوگوں سے بولا کہ ابھی کے ابھی جانا ہے اور جا کر وہاں پہ کارروائی کرنی ہے، اس قافلے کو روکنا ہے کہ جو قافلہ جو ہے مسلمانوں کو برباد کرنے میں جو ہے شامل حال ہوگا، اس کو وہاں پہ روکنا ہے۔ تو اسی وقت جو ہے فیصلہ یہ ہوا کہ جو 16 میٹر یا کچھ میٹر کے قریب جو لوگ ہیں جو اپنی سواریاں اٹھا سکتے ہیں، جو اپنا اسلحہ اٹھا سکتے ہیں، وہ لے لے۔ 313 صحابی تھے، اس میں کہتے ہیں کچھ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو ایک عذر دے کر جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب قصہ مختصر یہ علماء کرام اس چیز کو بیان کر چکے ہیں، ہم نے اس کی یاد دہانی کروانی ہے، آگے بات کو بڑھانا ہے کہ کیا کہتے ہیں کس طرح سے یہ واقعات ہوئے تھے آگے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی جو ہے وہ میدان بدر میں نکلے، وہاں پہ خیر لمبا قصہ ہے، اس کے بعد جو ہے آمنا سامنا ہو گیا کفار کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ کروائے کہ اگر یہ 313 ہیں جو پوری محنت تھی، اتنے دنوں کے بعد جو ہے پوری محنت اور پورا اس کا نچوڑ تھا کہ اگر یہ ان کو قتل کر دیا گیا یا ان کو مغلوب کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے زمین پر تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ وہ کفار جو ہے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، یہی عزم لے کر آئے تھے کہ نعوذ باللہ اب مسلمانوں کو بالکل صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے، یہ عزم لے کر آئے تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا جو ہے نا وہ نرالا ہے کہ وہ اپنی قربانی تو مانگتا ہے، لیکن وہ ایسا بیک کرتا ہے، پھر ایسا بیک کرتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے قربانی مانگی، لیکن قربانی لی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب صحرا میں چھوڑا تو اس کے لیے پانی کا جب انتظام کیا تو ایسا پانی کا انتظام کیا کہ آج پوری دنیا اس کو پینے والی بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بدر کے میدان میں بیٹھ کر اللہ میاں سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا کرتے کرتے چادر ان کے کندھے پر ہے۔ واقعات میں، تاریخ کی کتابوں کی واقعات میں آتا ہے کہ بولتے تھے دعا مانگتے مانگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اوپر جاتے رہے، اتنی دعا مانگی، اتنی گڑ گڑا کے دعا مانگی، راز گزاری کری کہ یا اللہ یہ میں جو ہے مجمع لے کر آیا ہوں، یہ آج اگر یہ مغلوب ہو گیا تو اس پہ تیری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، یا اللہ تو اس کو کامیاب کر۔ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ 500 فرشتے، ایک علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 500 فرشتے آئے اور اس وقت ایک ہوا چلی، ایک بھنور سا جیسے چلتا ہے ویسے چلا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ 500 فرشتے آئے، پھر 500 فرشتے آئے۔ کہتے ہیں 3000 کی تاریخی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 3000 کے قریب تقریباً وہ فرشتے آئے۔ اور فرشتے پہلے آیا کرتے تھے، وہ لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس جنگ میں فرشتوں نے آ کر لڑائی کری، اور اللہ تعالیٰ نے جب دعا کر رہے تھے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ نبی کو آ کر دلاسا دیا کہ اے نبی کہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہوگی، اللہ کی مدد آنے والی ہوگی۔ اتنا حضرت ابوبکر کا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی نے بولا کہ ہاں بالکل، کیا کہتے ہیں، دعا
میری دعا قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے. جب جنگ کا منظر آیا تو 3000 وہاں پہ 3000. اچھا یہ بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جنگ عجیب تھی. یہ جنگ کے تاریخ کی کتابوں میں لکھی جائے گی شاید ایسی کوئی جنگ ہو کہ بھائی کے سامنے بھائی کھڑا تھا, باپ کے سامنے بیٹا کھڑا تھا, لیکن اس وقت موقف میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں جو 313 تھے ان کے ذہن میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا کہ انہوں نے اللہ کے اس کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر بھائی کے ساتھ اپنے چچا بھتیجے کے سامنے سارے رشتہ دار آمنے سامنے کھڑے تھے اور اس کو ترجیح دی. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, اللہ نے خاص طور پر ایک کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بولا ان کافروں سے مت ڈرو. یہ میں انتہائی اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کافروں سے مت ڈرو, ان سے خوف مت کھاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے بول دیا ان سے مت ڈرو, ان سے خوف مت کھاؤ, تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ انسانی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ خوف تو ہوتا ہے. لیکن جب جنگ شروع ہوئی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے جو ہے نا گردنوں پہ مارو, ان کے چوڑوں پر مارو. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے فتح دی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو ہے نا نیند سے آنا شروع ہو گئی. تھوڑی سی ہم کسی کافر کو مارنے کے لیے جاتے تو نیند سے آتی تھی اور ہم تلوار اٹھاتے تھے, پہلے سے اس کا گردن اڑ جاتی تھی. تو وہ کمزور لوگ, اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے, ایک کمزور سے صحابی تھے بالکل وہ, اور ایک طاقتور جو ہے کافر کو کسی کو پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے پکڑا ہے. تو لوگوں نے بولا کیسے پکڑا؟ اللہ کے نبی نے جب وحی کے ذریعے معلوم کرا تو پتہ چلا کہ فرشتے اترے تھے اور فرشتوں نے جو ہے وہ مدد کری, اور ایسی مدد کری کہ اس کے بعد سے کفار کی کہتے ہیں کہ کفار کی انہوں نے کمر توڑ دی. پھر فتح مکہ کا ذکر آتا ہے کہ فتح مکہ کرتے کرتے جب کفار کی طاقت کو توڑا, کفار کے غرور کو توڑا, تو اسلام نے پھر پنپنا شروع کیا. جو مظلوم لوگ تھے جو کسی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے, پھر کفار کی طاقت کو توڑا, تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے جب کفار کی طاقت کو توڑا تو پھر اسلام جو ہے نا پنپنے لگا. پھر جب فتح مکہ ہوا تو 10,000 کا لشکر تھا, 10,000 کا لشکر تھا, اور ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست حکمت عملی اختیار کری کہ 10,000 کا لشکر ان کے سروں پر آ کر کھڑا تھا خانہ کعبہ پہ, اور ان کو ہوش تک نہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈال دیا کہ کسی نے آ کے سامنے مذمت بھی نہیں کری, مزاحمت بھی نہیں کری, سامنے آ کے لڑنے کی وہ بھی نہیں کری. کہتے ہیں کہ جس کعبہ سے اور جس سے گھسیٹ کے نکالا جاتا تھا, نبی کا واقعہ آتا ہے کہ نبی کو اور صحابہ کو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا, کہ بظاہر جو ہے وہ کالے تھے, غلام تھے, ان کو پکڑ کے نکالا جاتا تھا. اس دن جو ہے کہتے ہیں کہ علماء کرام لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور یہاں پہ چڑھ کر اذان دے. پھر دنیا نے عروج دیکھا. آج آپ دیکھیں الحمدللہ کہ وہاں پر جو ہے نا نمازیں کس طرح سے نمازیں ہو رہی ہیں, کس طرح سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسلام کو مٹانے والے بہت سے لوگ پیدا ہوئے, لیکن الحمدللہ اسلام زندہ ہے, اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے. روس میں ابھی چند دنوں پہلے جو ہے ہماری مسجد میں روس سے جماعت آئی ہوئی تھی, تو روس سے جماعت آئی ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ روس سے جو جماعت آئی تھی الحمدللہ پورے مسلمان صاحب کے شرعی داڑھی ماشاءاللہ سب نے ٹوپی لگائی ہوئی سارے, اور جو ہے وہ روس سے جماعت آئی. مطلب یہ وہ روس ہے جہاں پر اسلام پر اتنی سختی سے پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہاں پہ قرآن وغیرہ تک سب جلا دیے تھے, ساری چیزیں اس کو اندر کر دیا تھا. لیکن وہاں کے مسلمانوں نے کس طرح سے حافظ قرآن ہوتے تھے, وہ ایک دوسرے کو تہخانے میں بیٹھ کر, ایسے حالات سننے میں آئے کہ ایک دوسرے کو تہخانے میں بیٹھ کر قرآن کریم یاد کروایا. اور اس وقت ایسی مدد ہوتی تھی کہ فوراً بچوں کو یاد ہو جایا کرتا تھا, ایک دوسرے کو یاد کراتے جو ہے نا. انہوں نے بولا ہم نے تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کری تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے پیدا کر دیا. کفار کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ مل کر آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں, اپنی ٹیکنالوجی سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ اگر مسلمان ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. جیسے ہمارے پڑوسی ملک ہے بالکل افغانستان میں, سارے مل کر آئے اپنی فوجیں لے کر آئے کہ جیسے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے. دعوے ان کے یہ تھے کہ ہمارے پاس ایسے بم ہیں جو پورے شہر کو برباد کر دیں گے, پوری اس کو برباد کر دیں گے. ہمارے پاس انٹیلیجنس ایسی ہے کہ ہم مکھی تک کو دیکھ لیں گے. لیکن یہ کہ جس حساب سے نقصان پہنچایا, بہت نقصان پہنچایا, لیکن 100% مسلمانوں کو الحمدللہ مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے. 100% اگر جس طرح سے ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے تو ان کو ایک بھی مسلمان جو ہے نا بچنا نہیں چاہیے تھا. الحمدللہ آج اسلام زندہ ہے, آج بھی وہاں پر الحمدللہ نمازیں ہو رہی ہیں,